السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتممه بالخیر آمین یا رب۔ آج ہماری سورہ المعارج ہے۔ المعارج اس کا نام اس سورت کی تیسری آیت سے لیا گیا ہے، من اللہ ذی المعارج۔ المعارج اللہ کی صفت ہے، بلندیوں والا، خوبیوں والا، عظمتوں والا۔ بے شک اللہ عظیم ہے، بے شک اللہ بلندیوں والا ہے۔ معارج یہ عروج سے ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں عروج و زوال، اور یہ معارج ان کی جمع ہے۔ معارج یہ جمع کا لفظ ہے، اس کی واحد معارجن، جس کا مطلب ہوتا ہے معارج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اوپر لے جاتی ہے، بلندی پر لے جاتی ہے عروج سے۔ سورہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سوال کیا، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کس چیز کا؟ بعذاب واقع ہونے والے عذاب کا۔ یعنی جس طرح ہم نے سورہ ملک میں پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ وہ پھر جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں وہ کب آئے گا، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، تو گویا وہی سوال پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، سوال کرنا اسلام میں بہت اپریشیٹنگ ہے، مطلب ہمیشہ سے، جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ جب آپ کچھ پوچھتی ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، تو ہمیشہ سے سوال کرنا یہ اپریشیٹنگ ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن یہاں تو مذمت ہے۔ کیوں مذمت ہے؟ چند آیات پڑھیے پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کیا سمجھا، یہاں کس چیز کی مذمت ہے؟ سألا سوال کیا، سائل سوال کرنے والے نے، سوال کرنے والے نے کس چیز کا سوال کیا؟ بعذاب واقع ہونے والے عذاب کا، للکافرین کافروں کے لیے، لیس لہ دافع وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ دافع دفع سے اردو میں بھی بولتے ہیں، دفع ہو جاؤ یعنی ٹل جاؤ، چلے جاؤ، نکل جاؤ۔ دافع وہ ٹلنے والا نہیں ہے، یہ فاعل کے وزن پر، جیسے فاعل دافع ٹلنے والا، تو وہ ٹلنے والا نہیں ہے، وہ ٹالنے والا نہیں ہے کافروں سے۔ یہاں پر تو عذاب کی بات ہو رہی ہے، لیکن فی الحقیقت یہ اشارہ قیامت کی طرف ہے۔ یعنی جب قیامت آئے گی، جب وہ مجرمین جو آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ کب آئے گی کب آئے گی، سب سے پہلے انہی کو پکڑا جائے گا، اور پھر وہ بچ نہیں سکیں گے، پھر وہ نہیں ٹل سکے گا۔ تو یہاں پر کیوں مذمت ہو رہی ہے؟ اس لیے مذمت ہو رہی ہے کیونکہ ان کا سوال غلط تھا۔ جب ناجائز سوال ہو، جب سوال ہو مگر اعتراض کے لیے، سوال ہو نہ ماننے کے لیے، اور یہ سوال یہاں لفظ تو سوال کا ہے، سألہ کا ہے، اصل میں عذاب کا ان کا مطالبہ تھا، عذاب کا مطالبہ تھا، اسی لیے مذمت ہے۔ اور عام طور پر دیکھیں تو سائل جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی مطالبہ ہی کر رہا ہوتا ہے، مانگنے والا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز مانگنے والا۔ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ عذاب۔ جیسے ابو جہل اور اسی طرح نضر بن حارث، یہ مکہ کے بڑے سردار تھے، اور اکثر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے تو کہتے ہی متی ھذا الوعد، کب آئے گا، کب وہ عذاب کب آئے گا۔ مگر ان کی بے باکی اور جرت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ غلاف کعبہ پکڑ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے، نظریں اٹھا کے دعا کرتے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اگر اللہ یہ دین سچ ہے اور ہم نہیں مان رہے تو پھر ہمیں دکھا دے عذاب، فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا تو آسمان سے پتھروں کی بارش کر، تاکہ ہمیں، چلو ٹھیک ہے ہم نشانہ بنیں گے ان کا، تو ہماری نسلوں کو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دین حق ہے۔ فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ گویا یہاں جو بات اشارہ ہے وہ سورہ انفال میں، جو میں ابھی آیت پڑھ رہی ہوں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، یہ سورہ انفال کی آیات ہیں۔ اس میں ان کا مطالبہ ہے، اکثر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ عذاب کب آئے گا، اور پھر ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے غلاف کعبہ پکڑ کر کہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں تو پھر اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر، یا ہمیں ابھی عذاب علیم سے دوچار کر دے،
ابئتنا بعذاب علیم. تو یہ گویا اس کا بھی جواب ہے اور سورہ انفال میں بھی ان کا جواب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں جس طرح پہلی اقوام کوئی بھی قوم جب عذاب کا مطالبہ کرتی اور ان کی تکذیب بڑھ جاتی تو واقعی اللہ کا عذاب آ جاتا. تم پر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ نبی رحمت تم میں موجود ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اللہ اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک کہ تم میں تمہارا نبی موجود ہے. یہ ہے نبی رحمت. وہاں پر یوں ذکر کیا اور ساتھ اور بھی ایک بات ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب تک اللہ سے ڈرنے والے استغفار کرنے والے موجود ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا. تو علماء کی موجودگی یہ فتنوں اور عذاب کو دور رہنے کی بہت بڑی وجہ ہے. گھر میں بزرگ نیک ہستی کا موجود ہونا مختلف پریشانیوں مصیبتوں بیماریوں اور ہلاکتوں کو ٹالنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اور یہ مفہوم شریعت میں بہت ساری جگہ پر آیا ہے. اگر ہم اسی صورت پر انہی آیات پر غور کریں تو دیکھیں کہ اللہ آگے فرماتا ہے اللہ نے آگے اپنی صفت عروج ذکر کی ہے. من اللہ ذی المعارج. دیکھیں کوئی اور ہوتا تو جیسے کوئی دشمن کوئی گستاخ آ کے مطالبہ کرتا ہے تو وہ فوراً عذاب دے دیتا. چیلنج ٹھیک ہے یہ چیلنج کر رہے ہیں اب کس چیز کا انتظار. لیکن اللہ اتنے اعلیٰ ظرف والا ہے. المعارج ہے نا المعارج پر غور کریں. اللہ اتنی بلندیوں والا ہے اتنے اعلیٰ ظرف والا ہے کہ ان کی گستاخی پر بھی ان کی بےہودگی پر بھی ان کے چیلنج پر بھی اللہ اپنا فیصلہ نہیں بدلتا بلکہ جو وقت مقرر ہے وہ اسی پہ آئے گا. تب تک کے لیے ان کو مہلت ہے. دوبارہ سے دیکھیے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں کہ وہ عذاب کب آئے گا قیامت کب آئے گی. اچھا ٹھیک ہے ہم جھوٹے ہیں تو پھر ہمیں سزا ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے للکافرین لیس لہ دافع. کس چیز کی بے صبری ہے؟ وہ تو واقعی تمہارے کہنے سے نہیں وہ تو ویسے ہی ملے گا. ہاں من اللہ ذی المعارج. کہاں سے ملے گا؟ اللہ عروج والے سے. اس کی اعلیٰ ظرفی اس کی بلندیاں اس قدر ہیں کہ وہ تمہارے کہنے سے نہیں آئے گا بلکہ وہ اس کا جو فیصلہ وقت مقرر ہے وہ اسی پر آئے گا. تعرج چڑھتے ہیں الملائکۃ فرشتے والروح اور روح. یہاں فرشتے اور روح کا ذکر ہے. یہاں ملائکہ اور پھر سید الملائکہ مطلب ملائکہ میں سید الملائکہ جبرائیل شامل ہیں اور روح الامین ان کا لقب ہے. مگر ساتھ کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ وہ تمام کا سردار ہیں. جیسے سورۃ تکویر میں ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین کہ وہ ایسا فرشتہ ہے کہ اس کی عرش مکین کے پاس ہوتا ہے اور وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے. مطلب سب فرشتے اس کے نیچے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ امین ہے اللہ کا پیغام اس کے انبیاء تک بالکل صحیح لانے والا. تو یہاں الملائکہ کے ساتھ روح اور روح سے مراد سید الملائکہ. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ملائکہ میں روح الامین آ گئے اور روح سے مراد وہ روحیں ہیں جو انسان فوت ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف جاتی ہیں. نیک روحوں کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے اور بری روحوں کو دھتکار دیا جاتا ہے. چڑھتی ساری اوپر ہیں. تو یہاں پر جو چڑھنے کا ذکر ہے نا تعرجو چڑھتے ہیں الملائکۃ فرشتے والروح اور انسانی روحیں فوت ہونے کے بعد اوپر ہی چڑھتی ہیں. ایکسیپٹنس دروازے کھلتے نیک روحوں کے لیے ہیں اور پھر جو گناہ گار ہیں ان کی روحوں کو وہیں سے دھتکار دیا جاتا ہے اور پھر وہ کبھی عروج کی طرف بلندی کی طرف نعمتوں کی طرف. کیونکہ عروج کا جو تعلق ہے نا اللہ کی ذات صفات اور انعامات سے ہے. جنت کے بارے میں ہم نے پچھلی صورت میں کیا پڑھا تھا؟ فی جنت عالیہ. تو جنت عالی ہے اور جو جہنم ہے وہ گہرائی میں ہے وہ نیچے ہے. الیہ اسی کی طرف یعنی کس کی طرف؟ الیہ. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب بھی کوئی ضمیر آتی ہے تو اس کے پیچھے لفظ میں اس کا مرجع ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ الیہ کیا اشارہ کس لفظ کی طرف ہوگا؟ بلندیوں کی طرف المعارج کی طرف. ویری گڈ ماشاءاللہ. تو الیہ اسی کی طرف یعنی دل معارج اللہ کی طرف اس بلندیوں والے کی طرف. اس دن فرشتے اور روح الامین وہ چڑھتے ہیں چڑھیں گے. یہ تعرج فعل مضارع ہے. چڑھتے ہیں ابھی بھی فرشتوں کا آنا اور جانا ہے اور چڑھیں گے یعنی روز قیامت کی طرف کیونکہ آگے اشارہ ہے فی یوم اس دن میں کان مقدار جس کی مقدار جس اس کا ٹائم
دن کی مقدار یعنی دن کا جو ٹوٹل ٹائم ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال. ایک دن قیامت کا جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، وہ اس آیت کی روشنی میں کہا جاتا ہے 50,000 سال کے برابر صرف ایک دن، قیامت کا دن. اچھا 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن اگر آپ مختلف احادیث اور آیات غور کریں تو ایک قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، اور وہ بھی یہی اسی کانٹینٹ میں آتا ہے، اسی ٹاپک کے حوالے سے آتا ہے کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں کہ کب آئے گا، تو انہیں بتا دیجئے کہ كَأَلْفِ سَنَةٍ ان اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. وہاں کیا ہے کہ وَلَن یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ، وہ دن 1,000 سال کے برابر ہوگا. سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن 1,000 سال کے برابر ہوگا، اور یہاں فرمایا کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک کوسچن ریز ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ابھی ایک اور حدیث پہلے سن لیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جو مالدار لوگ اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کے زیور، ان کے مال کو ایک تختی بنا کر جہنم پر اس کو گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر، ان کی سائڈز پر، ان کے جیسے باڈی سائڈز ہیں کروٹوں پر، اور ان کی پیٹھ پر انہیں سیکا جائے گا، لگایا جائے گا جب تک کہ وہ ٹھنڈی نہ ہو جائیں. جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو دوبارہ سے یہی عذاب، یہی تکلیف سے انہیں دوچار کیا جائے گا. اور یہ کب تک ہوگا؟ جب تک ان کا حساب کتاب شروع نہیں ہوتا. اور اس سارے میں کتنا وقت لگے گا؟ 50,000 سال. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہاں بھی 50,000 سال، یہاں بھی 50,000 سال، اور ایک اور آیت میں 1,000 سال. اور ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، جس میں فرمایا کہ مومنوں کے لیے وہ 50,000 سال قیامت کا دن یا 1,000 سال قیامت کا دن مومنوں کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ اتنی دیر جتنا ہوگا جیسے کوئی فرض نماز پڑھتے ہیں، صرف فرض رکعت. آپ دیکھیں جیسے فجر کی لے لیں، 2 فرض پڑھتے ہیں، صرف اتنا ٹائم، 10 منٹ 5 منٹ، اتنے ٹائم جتنی دیر میں ان کا دن گزر جائے گا. گویا انہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ جیسے نا ٹائم کو جلدی میں کسی ویڈیو کو نا سپیڈ میں لگا دیا جائے، فاسٹ فارورڈ میں لگا دیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بس مطلب وضو کرنے میں بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. وہ 2 رکعت فرض رکعت کے برابر جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر میں ان کا حساب کتاب ان کو کلیئر کر کے ان کو جنت کی طرف اللہ اتنی آسانی دے گا. تو ان تمام احادیث اور آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی کے لیے 50,000 سال کا دن نہیں ہوگا، بلکہ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کے حساب سے اس دن کی ہولناکی اور سختی اور انتظار کا سامنا کرنا پڑے گا. کسی کے لیے 50,000 سال، کسی کے جس کے گناہ کم ہیں اس کے لیے سختی 1,000 سال کا اس کے لیے انتظار ہوگا، اور کنہیں کچھ خوش نصیبوں کے لیے تو وہ فرض نماز کے برابر. تو ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ وہاں انتظار کم ہو. اور ایسا ہو سکتا ہے، دیکھیں یہاں نمازوں کا انتظار کرنا، نماز کے انتظار کی بڑی فضیلت ہے. جو لوگ یہاں نماز کا انتظار کرتے ہیں، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو گویا وہ قیامت کے انتظار کو کم کر رہے ہیں. کتنا خوبصورت کنٹراسٹ ہے، آپ دیکھیں. اور ہمیں تو نماز کا ٹائم جا رہا ہوتا ہے پھر یاد آتی ہے، تو پھر تو گویا ہم اپنے لیے قیامت کی شدت کو بڑھا رہے ہیں نا، قیامت کے انتظار کو. تو جو چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے انتظار سے بچیں، ان کے لیے بیسٹ فارمولہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی شروع کر دیں. نمازوں کا انتظار، ظہر کی پڑھی تو عصر کی فکر کہ میں کیا کر رہی ہوں گی. فکر سے مراد یہی ہے کہ اپنا پلان دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں گی. اس وقت میرا کوئی نیند کا ٹائم تو نہیں ہوگا، کوئی میرا آؤٹنگ کا ٹائم تو نہیں ہے، کوئی میری ایکٹیویٹی تو نہیں ہے، اس کو میں پہلے کر لوں یا اس کو میں بعد میں کر لوں تاکہ میری نماز اپنے وقت پہ ہو. اور اسی طرح وضو کے حوالے سے، اور کہ میں وقت پہ وضو کر لوں، جب میں کچھ دیر پہلے ذکر و اذکار شروع کر دوں. یہ وہ چیز ہے، آج کا انتظار کل کے انتظار سے بچائے گا. بہت سادہ، بہت آسان بات، اور یہ باتیں پہلے سے اناؤنس کر دی گئی ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. یا جس کی نیکیاں زیادہ ہیں، کچھ کوششیں اس نے نیکی کی طرف کی ہوئی ہیں، تو اس کو کم انتظار. ایک VVIP، پھر VIP، اور پھر عام پبلک 50,000 سال کے برابر. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور انتظار کہتے ہیں اشد من الموت، انتظار موت سے زیادہ سخت ہے.
کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑ جائے، اور خاص طور پر انتظار میں جب آپ کو ریلیکس ایریا بھی نہ ہو، آپ آرام والی جگہ میں بھی نہ ہو، اور تنگی میں کھڑے کھڑے آپ کو انتظار کرنا ہو، بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، صرف اتنی سی دیکھ لیں تو پھر وہ اور زیادہ مطلب پینفل ہو جاتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ جو انتظار ہے وہ موت سے بھی زیادہ سخت ہے. تو پھر اوپر سے سورج کی گرمی، حساب کتاب کی فکر، نام اعمال کی ڈسٹریبیوشن، یہ تمام چیزیں، اور پھر اگر نعوذ باللہ لمبا انتظار ہو تو اس کے لیے آج ہی کچھ کیا جا سکتا ہے، اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا. فاصبر صبرا جمیلا، بس یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ صبر کریں، صبر جمیل. دیکھیں اب شروع سے دوبارہ ایک بار دیکھیں کہ سأل سائل، سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب واقع کا، کہ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا، وہ واقع ہونے والا عذاب وہ کب آئے گا. سوال کی مذمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ صرف سوال نہیں بلکہ عذاب کا مطالبہ ہے، تو اس لیے مذمت ہے. وہ کافروں سے ٹلنے والا نہیں ہے، نہ ان کے کہنے سے وہ رکے گا، نہ ان کے مانگنے سے وہ آئے گا، کیونکہ وہ المعارج، ذی المعارج کی طرف سے، بلندیوں والے رب کی طرف سے مقرر وقت پر ہی ہے. جس دن وہ آئے گا اس دن فرشتے، سید الملائکہ یا انسانی روحیں ستم یہ چڑھیں گے اس دن میں اپنے رب کی طرف، المعارج کی طرف. ایسا دن ہوگا کہ جس کی مقدار، جس کے گھنٹے 50,000 سال کے برابر ہوں گے. اور یہ فارمولہ عام ہے، الا یہ کہ جس نے دنیا میں نیک اعمال میں وقت گزارا ہوگا اس کا وقت مختصر ہو جائے گا. جس نے دنیا میں نماز کے لیے، عبادات کے لیے انتظار کیا ہوگا، جس کا دین کے لیے انتظار ہوگا، آپ فہم قرآن کلاس کے لیے انتظار ہے، اور نیکی کے کاموں کے لیے انتظار ہے. مطلب اگر میں نے کوئی اور کام شروع کر لیا تو میری کلاس مس ہو سکتی ہے، تو میں پہلے ہی کچھ دیر چھوڑ دوں. تو یہ انتظار جو ہے یہ قیامت کی سختی والے انتظار کو بچانا ہے. تو یہ ترجیحات ہیں، جو دنیا میں جو ترجیح ہے آخرت میں وہی لینی پڑے گی، کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوگا. دنیا میں آپ کو چوائس ہے، آپ کون سا سرکل چوز کرتے ہیں، کس کے ساتھ پسند کرتے ہیں. روز قیامت وہی آپ پر مسلط کیا جائے گا کہ اٹ واز یور چوائس، اب کوئی آپشن نہیں ہے، یور چوائس. اب یہ لفظ کتنا پینفل ہے کہ جب پتہ ہو کہ ہماری ہی چوائس تھی، پھر کتنی حسرت ہوگی کہ ہماری اس وقت کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش ہمارے اتنے برے فیصلے نہ ہوتے. تو یہ مقدار 50,000 سنہ بتانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کے ناجائز مطالبات پر پریشان نہ ہوا کریں. یہ جو مطالبے کرتے ہیں کرتے رہیں، آپ پریشان نہ ہوں. قیامت، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں ہوتی تھی کہ ان کو عذاب واقع سے بچایا جائے. اسی لیے جب آپ دیکھتے کہ میں انہیں بچا رہا ہوں اور یہ مطالبہ ہی کر رہے ہیں تو آپ پریشان ہوتے. آپ کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کریں صبر جمیل. صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، جب یوسف علیہ السلام کا صدمہ ان تک پہنچا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں تو صبر جمیل کرتا ہوں. صبر جمیل یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو. ایسا نہیں کہ پہلے رو دھو لیا جائے، پہلے واویلا، پہلے سب کچھ کرنے کے بعد پھر کہیں کہ میں صبر کرتا ہوں. وہ تو صبر نہیں ہوتا، وہ صبر نہیں ہوتا. اچھا، صبر میں یہ نہیں ہے کہ آپ دلی طور پر دکھی نہ ہو، یہ چیز اجازت ہے. صبر میں کچھ چیزیں آپ کو رعایت ہے اور کچھ چیزیں منع ہیں. صبر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، صابر بننا چاہتے ہیں، صبر جمیل چاہیے اور اس کے انعام چاہیے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی زبان پر کنٹرول کریں. بس دل دکھی ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو نیچرل ہے. کسی کے سامنے تو نہیں گلا کریں، اللہ سے تو اپنی باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایسے ہوں کہ مطلب جیسے کہ اللہ پہ مان بھی ہے، سب کچھ ہے، بالکل کریں. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، لیکن وہ بندگی کی حدود میں ہوں، تجاوز نہ، کفر کے زمرے میں نہ آئیں. جیسے ہمارے کچھ ہوتے ہیں نا کہ اللہ میں ہی کیوں، اللہ تجھے میں ملی تھی، یا اللہ مطلب ہر وقت میں، اللہ فلاں کو دیکھو، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ پھر ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو بچانے والا ہے، تو بچا، اللہ مجھے اس کا بہتر نعم البدر، اللہ مجھ سے اس سے نکال، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، جو بھی تیرا فیصلہ ہے نا، تیرے حکم سے آیا ہے نا، تو بس اللہ میں راضی ہوں. اللہ تیرے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں گرتا. میری زندگی میں اتنا بڑا حادثہ تیری منشا، تیری مرضی کے بغیر تو نہیں ہوا، تو اللہ میں نے قبول کر لیا، اب اللہ مجھے ریوارڈ بھی دے. اصل میں جو صبر ہوتا ہے نا یہ ریوارڈ دینے کے لیے آتا ہے.
جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ بڑا انعام دینے کے لیے آتی ہے. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک بندے کو کچھ بہت بڑا دینا چاہتا ہے مگر اس کے اعمال اس قدر ناکافی ہوتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی چیز اسے مل سکے. اس کی قیمت ایسے ادا کرنی پڑتی ہے. تو ہر چھوٹی چیز لے کے بڑی چیز ملتی ہے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چیز جانے پہ ہم اتنا مطلب جزا فضا کرتے ہیں کہ ہم اور پیچھے جا پڑتے ہیں. تو اسی لیے وہ جو وقت ہوتا ہے نا، دیکھیں مصیبت صبر کریں یا جزا فضا، وہ تو آ گئی جو آ گئی. بہتر ہے کہ اس وقت 2-3 جملے ہمیں آیات میں، قرآنی آیات اور احادیث میں سکھائے گئے ہیں کہ ہمیں وہ عام روٹین میں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ جب کوئی پریشانی آئے فوراً سے ہمیں وہ الفاظ کہنے چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اجر ثابت ہو جاتا ہے. اور اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، اس وقت فرشتے آس پاس ہوتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا، اور جب فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے نے یہ کہا تو بس انعام مقدر بن جاتے ہیں. سب سے پہلا جملہ قدر اللہ ما شاء فعل، میرے اللہ کو یہ منظور تھا، بس میرے اللہ کو یہ منظور تھا. تو یہ گویا کہ انسان کو جو بھی تکلیف آئی اس نے پی لی اور وہ اپنے رب کی تقدیر پر راضی ہے. قدر اللہ ما شاء فعل، یہ ہمیں بچوں کو آنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچے کو. اور یہ چیز تب ہوگی جب ہم جیسے دیکھیں بہت سارے ہم کرونا کی وجہ سے ویکیشنز ہیں، اور اگر ہم اپنے بچوں کو اذکار کورس کرواتے رہیں چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر مشتمل، تو اس سے یہ اتنے جملے ہیں کہ دیکھیں ہم جب بچے کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بہت ساری ساؤنڈز پک کر لیتے ہیں، کوئی چیز گرتی ہے کیا کرنا ہے، مطلب بہت ساری. اگر وہ ہمارے بچے پک کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے بچے یہ چھوٹے چھوٹے ورڈز نہیں کر سکتے؟ کچھ ٹوٹ گیا قدر اللہ ما شاء فعل. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھا لڑائی جھگڑے سے وہی وہ پک کریں گے. تو روٹین ہمیں دینی ہے، روٹین کے لیے ہمیں اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا ہے. ہم اپنی زندگی اتنی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ بچوں کی کیا طرح، ہمیں ماؤں کو تربیت کی ضرورت ہے. اصل میں ماؤں کی تربیت ہوگی تو بچوں کی ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ تو وہ دعا ہے کہ ناممکن ہے، جیسے کوئی فوت ہو جائے اس کا واپس آنا ناممکن ہے. کوئی نعوذ باللہ کوئی زندگی کسی کی جدائی کی آ جاتی ہے اور یہی زندگی کا حصہ ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے، تو جیسے اس کا واپس آنا اور پھر اتنی خوشیوں کا ملنا ناممکن ہوتا ہے. اس دعا کے بدلے میں اللہ ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ اس سے بڑھ کے خوشیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی کی بیوی تھی. صحابی فوت ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اپنا دکھ سنایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ظاہر عربی دان تھیں، عربی جانتی تھیں، تو انہوں نے کہا اس دعا میں تو ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس سے بہتر دے. کہنے لگی، سوچنے لگی کہ میرا خاوند تو تمام اصحاب میں سب سے اچھا تھا، اس سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، مجھے کہاں سے ملے گا. یہ اللہ کے نبی نے مجھے عجیب دعا سکھائی ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر، سکھائے ہوئے الفاظ پر یقین تھا کہ یقیناً اس کا کچھ بہتر ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا. پڑھنا شروع کر دی، صحابیہ سے ام المؤمنین بن گئی. ام المؤمنین اور ایک صحابی کی بیوی تھی نا، تو پھر وہ جی صحابیہ سے ام المؤمنین بن گئی. تو جو لاس ہوتا ہے زندگی میں، اگر یہ دعا پڑھی جائے تو اس سے سپر ملتا ہے، اس سے بڑا ملتا ہے. اور یہ یاد رکھیں جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے نا، گریٹ ٹربل گریٹ ریوارڈ، انعام اتنا بڑا ہوتا ہے. تو کس کو نہیں چاہیے، آئی تھنک جب اس لیول سے سوچیں تو انتظار تو نہیں مصیبت کا، البتہ انعام کی لالچ ضرور ہوگی. انعام کی لالچ دیکھیں جس کے اللہ کے یا تو یقین نہیں ہوتا، ہمارا یقین کی کمی ہے. اگر یقین ہو تو مصیبت بھول کر جو تو آئی اس سے مطلب غم سے نکل کر ایک ہوپ کی طرف آ جائیں فوراً. اب جیسے مجھے کوئی بہن اپنا دکھڑا سنا رہی ہوتی ہے نا، تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ ماشاءاللہ صبر بھی کر رہی ہے اور دعائیں اذکار پوچھ رہی ہے، ظاہر صبر میں ہے نا اس طرف، تو اب پتہ نہیں اسے کتنا بڑا انعام ملے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے تو یقین ہے، اس سے پتہ نہیں ہے، اور میں سوچ رہی ہوتی ہوں پتہ نہیں اللہ اسے کیا، جس کی جو ساتھ کلوز ہوتی ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو سوچ رہی ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں اللہ اب اس کو کہاں سے نوازے گا، اور پھر وہی انہیں بتا رہی ہوتی ہوں کہ اب اس کو چھوڑیں، وہ سوچیں جو اب آپ کو ملنے والا ہے. یہ تو آنا تھا، قدر اللہ ما شاء فعل. مشکل ضرور ہے، زندگی ہے نا،
کیونکہ یہ لائف ہے، انعام بڑا ہے، اس کی طرف سوچنا چاہیے. بس یہ سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی عارضی ہے. دیکھیں اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ خوشی ہو یا غم وقت رکتا نہیں ہے، گزر جاتا ہے. کتنا بڑا انعام ہے. خوشیوں والے تو خوشی میں مگن ہوتے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ ہوتا، جو تکلیف میں ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وقت کس قدر سخت ہے. اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ وقت بھی تو گزر جاتا ہے. 24 آور سے 25 تو کبھی نہیں ہوتے، ٹائم تو اتنا ہی ہوتا ہے نا. اور پہلے دن غم کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور پھر اگلے دن غم کچھ کم، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور خاص طور پر جن کے دل میں صبر ہو نا، ایمان ہو، یہ ان کے ہاں یہ اللہ کی نعمت اور زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ سکینت اتارتا ہے، جیسے اہل بدر پر اتاری، اہل حنین پر اتاری، میدان جنگ میں دشمن کے سامنے اللہ نے سکینت اتار دی. تو ہم تو حالت امن میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں. فصبر صبرا جمیلا، پیارے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، آپ کو مایوسی ہوتی ہے تو پریشان نہ ہوں، صبر جمیل کریں. انہم یرونہ بعیدا، اور یہ پتہ ہے سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ قیامت کو دور سمجھتے ہیں. دور سے کیا مراد؟ ناممکن، جیسے کہتے ہیں نا ہاں آئے گی دیکھی جائے گی، پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی. وہ قیامت کو اس طرح سمجھتے تھے، انہم یرونہ بعیدا، قیامت کو وہ دور سمجھتے کہ دور پتہ نہیں کب آئے گی، اچھا آئے گی تو دیکھ لیں گے. تو فرمایا کہ یہ جو عذاب واقع کو مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اسے دور سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، وہ تو قریب ہے. قریب کیوں فرمایا؟ کیونکہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے. كُلُّ مَا هُوَ آت فَهُوَ قریب. یہ سنٹینس بہت اچھا ہے، بہت سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے. ہر وہ چیز جو آنے والی ہے بس وہ قریب ہے. كُلُّ مَا هُوَ آت فَهُوَ قریب. یوم تکون السماء کالمہل. اب یہاں پھر سے اس منظر کو، قیامت کے منظر کی طرف گئے کہ جس دن آسمان پگھلا ہوا تانبا ہو جائے گا. آسمان کے بارے میں پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سورہ انشقاق میں اور سورہ الحاقہ میں انشقت، وانشقت السماء اور اذا السماء انشقت، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو یوم تکون السماء کالمہل، نہ صرف وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا بلکہ یہاں نیکسٹ لیول بتایا جا رہا ہے کہ ان ٹکڑوں کو جیسے پگھلا دیا جائے، مطلب بالکل لیکوڈ ٹکڑے بھی، مطلب ایک ان میں سالڈ ہوتے ہیں اگر ٹکڑے پڑے رہیں، بلکہ ان کو پگھلا دیا جائے گا. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہوگا آسمان جیسے پگھلا ہوا تانبا. وتکون الجبال کالعہن، اور ہوں گے پہاڑ جیسے دھنکی ہوئی روئی. روئی کو بھی جب مشین میں سے جیسے ہم رضائیوں کے لیے بنواتے ہیں تو ان کو دھنکایا جاتا ہے، پہاڑ ویسے ہو جائیں گے، بے وزن، ہلکے. اور یہاں پر ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ، سورہ قاریہ میں کیسے ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ، وہاں پر ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. وہاں عہن کی بھی مزید تفسیر ہے، یہاں کل عہن تک بات ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. سورہ حاقہ میں عرض اور جبال تھے، سورہ قاریہ میں انسان اور پہاڑ، انسان اور جبال. یہاں پر آسمان اور پہاڑ، السماء الجبال. اور پھر انسان کی دیکھیں دنیا میں یہ فطرت ہے کہ جس طرح بھوک پیاس یہ ہماری بیسک نیڈز ہیں، اسی طرح ایموشنز بھی، جذبات بھی، چاہے محبت کے ہوں چاہے نفرت کے ہوں، یہ بھی ہماری بیسک نیڈز میں سے ہیں. محبت کے بغیر بھی نہیں رہا جا سکتا. کون ہے جو وفا کا بھوکا نہ ہو؟ جس طرح مطلب پیٹ بھرنے کے لیے خوراک چاہیے، اسی طرح دل کی تسکین کے لیے بھی وفا چاہیے، محبت چاہیے. لیکن قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ انسان وفا سے، محبت سے عاری ہو چکا ہوگا. سوچیں ایموشن لیس، اب جیسے مشین ہو کوئی، تو یہ بہت سخت بات ہے کہ انسان میں سے ایموشنز نکل جائیں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، نہیں پوچھے گا کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو. حمیم ہے حمایتی سے، کوئی کسی کا حمایتی نہیں ہوگا. حمایت تو دور کی بات، سیلفشنس اتنی زیادہ ہوگی، خود غرضی اس قدر ہوگی کہ باپ کہے گا مجھے بچانے کے لیے بے شک میرے بیٹے کو پکڑ لو، بے شک میری بیوی کو پکڑ لو، بے شک میرے پورے خاندان کو پکڑ لو، مگر مجھے بچا لو.
جن رشتوں کی خاطر آج ہم حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، جہنم کا لقمہ بنتے ہیں، جہنم کو اپنے لیے واجب کر لیتے ہیں، جن کاموں کی خاطر، اسی جہنم سے بچنے کے لیے آج جس بیٹے کی خاطر، جس کی نوکری کی خاطر، جس کے فیوچر کی خاطر باپ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، بس پیسہ آنا چاہیے، اولاد کو برانڈڈ سکولز میں پڑھانا چاہیے، اس کی اچھی جاب ہونی چاہیے، ان کاموں میں آج حرام کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی، کل انہی حرام کے نتیجے سے بچنے کے لیے اس اولاد کو آگے کرنے والا ہوگا۔ تو پھر آج ہی سوچ لینا چاہیے، آج بچنے کے لیے کچھ کر لینا چاہیے، خود بھی بچیں گے اولاد بھی بچے گی۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس دن نہ خود بچیں گے نہ اولاد کام آئے گی، جیسے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، بالکل وہی یہاں پر سمجھایا۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، پہچانے گا نہیں، بلکہ دیکھیں گے، پہچانیں گے، مگر پھر بھی اپنے ہی آپ اہم ہوگا، دیکھنے کے بعد، پہچاننے کے بعد پھر بھی سب کچھ اپنا آپ۔ مجرم اس دن خواہش کرے گا، یود چاہے گا، المجرم مجرم، لو یفتدی، یفتدی ہے فدیہ سے، جیسے بدلے میں کوئی چیز دینا، فدیہ دینا، کفارہ دینا، فدیہ دینا، تو مجرم اس دن وش کرے گا، چاہے گا کہ کاش اپنے بدلے میں کسی اور کو فدیہ دے دوں، کیونکہ دنیا میں بھی تو ایسے ہوتا ہے نا، ہر جو ہے صاحب مال وہ کہتا ہے کہ میری جگہ کوئی اور پیشی پہ چلا جائے، میری جگہ کوئی اپنے کبھی اپنے میں سے کسی کو اور کو پیش کر دیا جائے اور میں بچ جاؤں، تو وہ اس وقت بھی یہی ہوگا ذہن میں، مجرم چاہے گا کہ من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن کے عذاب عظیم سے اپنے بیٹے کو آگے کر دے، وہ صاحبتی اپنی بیوی کو، وہ اخی اور اپنے بھائی کو۔ آج جو بھائی مطلب پیار محبت خاندان سمجھا جاتا ہے، آج جو اولاد نسل اور نام سمجھی جاتی ہے، اور اسی طرح بیوی کے مرنے مارنے غیرت کی بات آ جاتی ہے، اس دن انسان کہے گا کہ بھلے میری بلا سے، انہیں پکڑ لو، انہیں ڈال لو، مجھے بچا لو۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، آج جو کیا جاتا ہے نا، میں فلاں خاندان سے ہوں، میرا خاندان، کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو پورا خاندان جمع ہو جاتا ہے، تو انسان کہے گا یہ سارا خاندان میرا پکڑ لو، وَفَصِيلَتِي، اور اپنے خاندان کو، الَّتِي تُؤْوِي، تؤوی ہے ٹھکانہ، جائے پناہ، آوا یؤوی سے، تؤوی آوا یؤوی، وہ خاندان جو ہر مصیبت میں اسے بچاتا تھا، اسے پہنچتا تھا، ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیتا تھا۔ انسان اس قدر خود غرض ہو جائے گا، اسے اپنی اتنی فکر ہوگی، کہے گا کہ اسی میرے پناہ دینے والے کو بے شک میری جگہ لے لیا جائے۔ آوا یؤوی سے، تؤوی، جیسے فإن الجنة هي المأوى، اور اسی طرح فإن الجحیم هی المأوى عندها جنت المأوى، پناہ کی جگہ۔ ہوا تو خواہشات کو کہتے ہیں نا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں ایسے آتے ہیں، میں نے کہا وہ بھی ریلیٹڈ ہے۔ نہیں، تو وہی جائے پناہ، وہ خاندان جو ہر مشکل میں ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیتا تھا، اس کے لیے گویا ایک شیلٹر تھا، پناہ دینے والے تھے، اس کے کام آتے تھے، تو وہ ان سے بھی بے نیاز ہو جائے گا، کوئی اسے وفا کوئی حمایت کچھ بھی نہیں یاد ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میرا پورے کا پورا خاندان، کیا ساری زمین ساری کائنات لے لو، جو میرا ہے وہ بھی، جو میرا نہیں ہے وہ بھی، سب کچھ لے لو، کیونکہ اگلی آیت ہے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو زمین میں ہے سارا، ثُمَّ يُنْجِي، پھر بس اسے بچا لیا جائے، میں بچ جاؤں۔ کَلَّا، ہرگز نہیں، إِنَّهَا لَظَىٰ، بے شک وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی، صرف اسی وقت نہیں بھڑکائی جائے گی، ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، 1000 سال بھڑکائی گئی حتیٰ کہ وہ سرخ انگارہ بن گئی، حتیٰ احمرت ثم اوقد علیہا حتیٰ اسودت حتیٰ ابیضت، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی، وہ بالکل سفید ہو گئی، جیسے انگارے کے اوپر ایک سفید جھلی آ جاتی ہے، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی، حتیٰ اسودت فہی سوداء مظلمہ، وہ اس قدر بھڑک رہی ہے، مزید اس کو بھڑکایا جائے گا۔ کیسے پھر بھڑکا، جیسے تیل ڈالا جاتا ہے اسموک کے لیے، یہ تیز کرنے کے لیے، بالکل ویسے ہی انسان اور پتھر ڈال کر مزید بھڑکایا جائے گا۔ نزاعۃ للشوا، نزاع ہے نزع سے، جیسے روح بدن سے کھینچ کر نکالی جاتی ہے، جیسے والنازعات، بالکل یہ نزاع ادھیڑنے والی،
اور یہاں روح جسم سے نکالنے کی بات نہیں ہے، بلکہ جسم سے، بدن سے چمڑی اتارنے کی بات ہے. للشوا، شوا کہتے ہیں، مشوی کہتے ہیں بروسٹ کو، عربی میں مشوی کہتے ہیں بروسٹ کو، جیسے باربیکیو کیا جاتا ہے بنا ہوا. جیسے آپ دیکھیں کہ چکن کو نہیں بنا ہوا انگاروں پہ، باربیکیو جیسے چکن کو سلاخ پہ ڈال کے ٹہرایا لگایا جاتا ہے، تو اس کی جو باہر کی چمڑی ہوتی ہے وہ ساتھ کیسے بھون جاتی ہے، اندر کا سب کچھ گل چکا ہوتا ہے، اور وہ جلد ان کی کس طرح ہو چکی ہوتی ہے، تو تلا ہوا ہوتا ہے دونوں طرح کے. لائک جو مشوی کہتے ہیں جیسے جس چیز کو انگاروں پر بھنا جائے، باربیکیو کیا جائے، انگاروں سے مطلب جلد جلائی جائے. تو للشوا چمڑیوں کو، وہ ادھیڑنے والی، جلانے والی، بھون ڈالنے والی. تدعو وہ بلائے گی. کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ تدعو کا اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ پیچھے کے الفاظ دیکھیں، جہنم. انہا لظا، وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی. تو تدعو وہ بلائے گی. اچھا یہاں وہ بلائے گی کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ بلائے گی، کیا وہ بولے گی؟ جہنم کا بولنا ثابت ہے. سورہ قاف میں اگر دیکھیں، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، وہ کہے گی کہ اللہ اب مجھے بھرنے کے لیے تو نے بنایا تھا، میں بھری نہیں ہوں، کچھ اور ہے اندر ڈالنا ہے. وَتَقُول، جہنم کی بھی زبان ہوگی. تو اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ تدعو وہ بلائے گی، کہ کون کون مجرم ہے، مجرموں کا نام لے لے کے پکڑ کے ان کو. اور ویسے بھی حدیث میں ہے کہ وہ اس قدر ہوگی کہ اس کو لگامیں ڈال کر کنٹرول کیا جائے گا. ہر ایک 70 لگامیں ہوں گی جہنم کی، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، پھر بھی وہ اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے زور لگا رہی ہوگی. اور مزید جیسے ایک زنجیروں سے جکڑا ہوا چیخ چیخ کے بلاتا ہے، تو وہ اپنے مجرموں کا نام لے کے بلا رہی ہوگی. تدعو، تو یہ جہنم کا بھی بلانا ہو سکتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ انسان کی قبر جو ہے اس کو دن میں 70 بار یاد کرتی ہے، یہ ویلڈ بات ہے؟ آئی ڈونٹ نو. قبر مطلب ایک تو موت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ اپنی موت کو دن میں 70 سے زیادہ بار یاد کرتے تھے. تو قبر کا اس طرح کوئی پروف نہیں ہے. وہی سوال ہوتا ہے نا، کبھی قبر یاد کرتی ہے انسان کو کہ انسان مختلف باتوں سے نا خود کچھ باتیں جوڑ لیتے ہیں لوگ، ہے نا. ایک جیسے اب جہنم کے بارے میں تو ہے، یہی اگلا سوال کرنے لگی تھی، جہنم بھی جو ہے مطلب وہ ابھی تو نہیں پکار رہی نا. تدعو جی زندگی ختم ہونے کے بعد، روز قیامہ. تدعو وہ بلائے گی، اور ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کے دربان ہوں گے، نگران ہوں گے، داروغے، جہنم کے فرشتے، ان کا بھی بلانا ثابت ہے، تو وہ بھی بلا رہے ہوں گے. تو تدعو میں یہ تب کے ہیں. یہ جہنم بھی اسی دن کی بات ہو رہی ہے، ابھی سے نہیں، کیونکہ ابھی تو زندگی میں چانس باقی ہے نا توبہ کا. ابھی تو جہنم واجب نہیں ہوئی نا، تو اسی لیے ابھی وہ کسی کو نہیں بلا سکتی. اس کے پاس ابھی پیپر نہیں ہے، اس کے پاس پروف نہیں ہے کون بخشا ہوا ہے کون نہیں. جب وہ پروف ہو جائے گا نا، جو ہم نے سورہ ملک میں پڑھا، اعتراف، اقرار، سب کچھ، تو پھر بس فسحقاً، جیسے ہی مجرموں سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس کوئی بشیر نہیں آیا، کوئی تمہارے پاس نذیر نہیں آیا، فاعترفوا بذنبہم، جب وہ اعتراف کر لیں گے تو فسحقاً لاصحاب السعیر، جیسے اناؤنسمنٹ ہوگی، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، پھر مزید ان کو مطلب پوچھا جائے گا، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ واقعی جہنمی ہیں. تو اس وقت تدعو من ادبر، پھر آگے جہنم بھی نہیں رکے گی اور اس پر موجود فرشتے بھی سزا کے. من ادبر وتولا، ہر اس شخص کو جس نے دنیا میں دین سے منہ پھیرا. من ادبارا، ادبارا کہتے ہیں دبر کو، پیٹھ کو، بیک سائڈ کو. اور یہ وہ نہیں ہے کہ قرآن کو پیٹھ کرنا، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف پیٹھ نہ کرو یہ گناہ ہے. یہ ہے عملی طور پر پیٹھ کرنا، یعنی کہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہ نکالنا. ہوتی ہوں جب میرا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو میں اپنی سائڈ والی ٹیبل پہ رکھ کے اس کو سو جاتی ہوں جی. اور ویسے نیند میں کبھی میں کروٹ ہوں تو کبھی اس پر. تو یہ تو بلکہ اجر ہے یہ پیٹھ کرنا، بلکہ یہ تو منہ کرنے والی بات ہے نا، کہ آپ جو اس سے پہلے پڑھ رہی تھیں، پڑھتے پڑھتے آپ رکھ کے پیٹھ کرنا. پتہ ہے کیا ہے؟ اپنی طرف سے جھٹلانا اور ٹائم نہ نکالنا. جیسے آپ سجا کے غلاف میں تو رکھ دیں، اتنا اونچا رکھیں، اپنے لحاظ سے تو بڑا عظیم سمجھ رہے ہیں کہ مطلب اس کو غلافوں میں لپیٹا ہوا ہے، اس کو مٹی نہ لگے، بڑا احترام، مگر وہ اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب پڑھنے کے لیے بھی ہاتھ نہیں جاتا. تو یہ بے ادبی ہوئی. اس بات سے کہ تم نے یہ رکھ دیا، اب میں ادھر. عرب کا کلچر اس لحاظ سے بہت اچھا ہے
کہ وہ اپنے ساتھ ہی اپنی ٹیبل پہ گھر میں تو ایسے ہی پڑے ہوتے ایسے تو وہ کس لیے ہوتے ہیں تاکہ آئیں فوراً پڑھیں رکھ کے آرام سے بیٹھ کے پڑھیں اور پاک جگہ ہوتی ہے نا نماز کی تو لیکن پاؤں رکھتے ہیں اسی لیول پہ ہم خود بیٹھے بالکل بالکل تو لیکن وہ قرآن پاک ویسے ہی رکھا ہوتا ہے مطلب ضروری نہیں ہے نیچے کوئی کوشش ہے یا کوئی اپنا دوپٹہ ہے کچھ بھی نہیں رکھا ہوتا اسٹریٹ. اصل چیز جو ہے نا اصل چیز وہ یہ کہ آپ اندر سے پڑھنے والے ہوں سمجھنے والے ہوں یہ ہے اصل ادب اصل احترام. پاؤں کا رخ کرنا اور اسی طرح کمر کرنا یا اس طرح نیچا رکھنا یہ کوئی بے ادبی بے گستاخی نہیں ہے. ہاں کسی کلچر میں کچھ مطلب لوگ اس طرح سمجھتے ہیں تو وہاں اوائڈ کر لیں مگر اس سے یہ گناہ نہیں ہے. اوائڈ کرنے کے بجائے مطلب ہر چیز کا فہم تو ہونا چاہیے. فہم تو ہونا چاہیے تو اصل بات ہے. مطلب یہ تو کسی کسی کو سمجھ آتی ہے نا بات لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پیٹھ کرنا یہ ظاہری پیٹھ نہیں ہے مراد یہ عملی پیٹھ مراد ہے. فہم دل میں ہوگا عزت دل میں ہوگی تو یقیناً انسان جو ہے اس کو اس طرح ادب اور جب آپ خود اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دوسرے بندے کو بھی اپنی بات پہ قائل بھی کر سکتے ہیں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل تھے تو لوگ اسی لیے ان کی بات لوگ قرآن کریم کو نعوذ باللہ ادب میں اچھوت بنا دیتے ہیں کہ ہمارا وضو نہیں ہے ہم نہیں اٹھاتے. اب یہ نہیں پتا کہ کاش تم پڑھ لیتے تو تمہیں سمجھ آ جاتا یہ بہانہ نہ رہتا. کاش کہ تم پڑھنے والے اتنے ہوتے کہ تمہیں وضو کی بھی توفیق مل جاتی. ترجمہ وغیرہ سپوز لکھنا ہوتا ہے جی تو وضو نہیں بھی ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں. بالکل ویسے ہم پاک صاف ہیں مومن ناپاک نہیں ہوتا زبان ناپاک نہیں ہے. بہت زیادہ سہولت ہو گئی ہے اور ایون رینج میں آ گیا ہے پڑھنا آسان ہو گیا ہے ورنہ اچھا ٹھیک ہے اٹھیں گے نماز کے ساتھ تو وضو ہے تو تب کر لیا. سپوز اگر نہیں ہے اور میں فارغ ہوں تو مجھے نہیں اچھا بچاؤں وضو نہیں میرے ہاتھ صاف ہے قرآن پاک اٹھایا اپنا سبحان اللہ. اور یہ دل کی طہارت سب سے پہلے ہو رہی ہے اور پھر یہ مطمئن ہوتا ہے. تو جہنمیوں کا جو جرم ہے وہ جہنم بلا رہی ہوگی اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا. وجمع فأوعى دنیا میں بس مال بنانے میں لگا رہا. مال جمع کرنا منع نہیں ہے مگر مال جمع کرنا فرائض کو چھوڑنے میں اگر آ جائے تو پھر وہ گناہ ہے وہ جرم ہے. اسراف میں چلی جاتی ہے جرم اس قدر وجمع فأوعى اس نے جمع کیا اور گن گن کر رکھا یعنی مال بنانے میں لگا رہا اور نماز کا ٹائم نہ ملا. جیسے عام طور پر کہتے ہیں میری دکان کا ٹائم ہے میری اس چیز کا ٹائم ہے میرا یہ ٹائم ہے. نماز کا ٹائم نہیں ہے. دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور جو مطلب بائی دا وے جو چیزیں ہو جانی ہیں رزاق تو وہ خود ہے اس کی تو فکر ہونی ہی نہیں چاہیے. ہاں جو تمہاری رسپانسبلٹیز ہیں تم انہیں نبھاؤ. اور یہ چیز یہ پریکٹیکل ہے بہت کہ ایک طرف آپ کے کوئی اہم کام ہے اور دوسری طرف قرآن ہے. آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ یہ کام کر لوں یا میں قرآن پڑھ لوں. واللہ اگر آپ کبھی اس کام کو چھوڑ کر قرآن کو وقت دیں تو آپ کو وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اگر آپ قرآن نماز کو چھوڑ کر اس کام کو میں لگی رہیں آپ ڈبل محنت کریں گی رزلٹ وہ حاصل نہیں ہوگا. اور بھاری ہو جاتی ہے اب کیسے پڑھوں نماز اور بھاری اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو ڈبل مطلب اس کام بھی صحیح نہیں ہوگا. کام بھی صحیح نہیں مطلب جو کھانا بنا رہے ہیں وہ کھانا جل گیا صحیح بنا نہیں وہ لذت نہیں وہ جتنی آپ نے ایفرٹ کی وہ رزلٹ نہیں. لیکن اگر ادھر آپ نے قرآن کو ٹائم دیا عبادت کو ٹائم دیا اور ساتھ یہ کام یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود معاون بن جاتا ہے. تو ہمیں ذرا نا اپنے مینٹلی اسمارٹ ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے کام دیکھنا کام ہو ہمارا کام ہو جائے گا. ساتھ وہ چیزیں کریں جو آپ کے کام میں بھی آپ کی برکت بنے. جیسے تسبیح فاطمہ ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور شکایت کی بہت زیادہ کام اور تھکاوٹ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے یہ ہے کہ تھکاوٹ بھی اتر جائے گی کام بھی ہو جائے گا. اللہ خود معاون بن جائے گا. نماز کے بعد پڑھنی چاہیے نماز کے ہر نماز کے بعد بالکل. ان الانسان خلق ہلوعا بے شک انسان خلق یہ مجہول کا صیغہ ہے پیدا کیا گیا ہے ہلوعا کم حوصلہ. انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے کہ انسان بائی برتھ بائی نیچر بے صبرہ کم حوصلہ پیدا ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا جب کوئی تکلیف والی چیز شر اسے پہنچتا ہے تو فوراً واویلا جزا فضا کرتا ہے اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے. مطلب جتنی تکلیف پہنچتی ہے اور خاندان میں شور کرتا ہے کوئی خیر پہنچے تو اتنی اناؤنسمنٹ اور اتنا شکر نہیں کرتا. پھر
یہ دو. نظر لگ جاتی ہے. اچھا اس کے علاوہ خیر المنوع ہے نا, منوع منع کرنے والا, روکنے والا. روکنے والا یعنی ایک ہے کہ آپ نیکی کو, بھلائی کو پھیلائیں, ایک ہوتا نہیں بس میرے تک رہے, کسی کے اور کے پاس نہ ہو. تو اس میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. یہ نظر والی بات کم, بلکہ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کسی اور کے پاس نہ جائے, ایسے ایڈوانٹیجز کسی اور کو نہ ملے, یہ بینیفٹس کوئی اور نہ اٹھا لے, کسی اور کو پتہ چل کے وہ بھی لے لیں گے. تو اس طرح کی اس کی طبیعت میں ہوتا ہے. اچھا یہاں غور کریں تو یہاں پہ بتایا گیا کہ انسان ایسے پیدا کیا گیا ہے, خلقہ. کچھ یہ بات ہوتی ہے, کچھ یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے مطلب مسئلہ بنتا ہے کہ بھئی یہ اتنا زیادہ ایکسپینس کر رہے ہیں اس چیز پہ, اس چیز کو ایسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو اب ہم سپوز نہیں کر سکتے, تو کیسے کریں گے ہم اپنے بچوں کو, کیسے کہیں گے کہ بھئی ہم نے اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کرنا. تو لہٰذا اپنے مطلب لیول کے یا اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ رکھنا اس کو. بہرحال یہ ہر کسی کی جیسے کہ اچھی سوچ کے مطابق اگر کوئی ہائڈ کرتا ہے تو اس کے اپنے بینیفٹس ہیں, اور یہ بھی بات مسلم ہے, شرعی مفہوم ہے کہ اپنی چیز کو بھی چھپا کے رکھنا چاہیے, کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. تو اسی لیے اپنی نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کو. لیکن اس کا مطلب یہاں پر جو چیز تنقید کی جا رہی ہے, جس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے, وہ یہ رویہ ہے کہ جس طرح انسان کے پاس خیر آتی ہے وہ منع کرنے والا ہوتا ہے, روکنے والا ہوتا ہے, تو اسی طرح شر پہ بھی تو ذرا کنٹرول رکھے. جیسے قیامت والے دن کا ہے کہ اعمال نامہ جب پکڑایا جاتا ہے, دائیں ہاتھ میں جب دیا گیا تو وہ بھاگ کے ہاں مقرؤ کتابیہ, خوشی سے کہ دیکھیں, وہ اس طرح سے اظہار کرتے ہیں. یہاں پہ ہے کہ جب ان کو کوئی خیر دی جاتی ہے تو وہ اس میں روکنے والا, وہ خیر کو دکھانے والا ہے, وہ خیر کو دکھانے والا, اور یہ جو یہاں چھپایا جاتا ہے خیر کو چھپانے والا, اور یہ اس لیے کہ دوسروں کو فائدہ نہ ہو, اس نیت سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو. الخیر منوع ہے منع سے روکنا. ہاں وہ اس کے اگر وہ چیز کوئی خیر چھپا رہا ہوتا ہے تو اس لیے نہیں چھپا رہا نظر کے اس حوالے سے یا حسد کے حوالے سے, ان سے بچنے کے لیے نہیں, بلکہ کہ دوسروں کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو. جیسے ایک چیز ہے, فار ایگزامپل بیرون ملک کسی کے رشتہ دار رہ رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھی کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی بتائیں آپ کا وہاں کام کاروبار یا لائف کیسی ہے, ہم بھی اپنے کسی بچے کو بھیجنا چاہتے ہیں. کتنے نہیں حالات بڑے خراب ہیں, نہ بھیجو, اس طرح کی چیز کہ یہاں آ گئے تو ہمارے گلے پڑ جائیں گے, ہمیں مسائل ہوں گے, تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہ. یہ ہے الخیر منوع, اس طرح ہوتا ہے نا, خیر منوع. اچھا یہاں غور کریں, انسان کی فطرت بتائی گئی ہے کہ وہ بائی برتھ بائی نیچر ایسا پیدا کیا گیا ہے. تو جب ایسا پیدا کیا گیا ہے تو پھر اسے ملامت کیوں, اس کا کیا قصور؟ یہاں پر اچھا سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ وکان الانسان عجولا, انسان بڑا جلد باز ہے بائی نیچر. یہاں پر ہے کہ خلق ہلوعا, وہ پیدا ہی بے صبرا کیا گیا. اب جب نیچر میں اللہ نے ڈال دیا ہے, ہمارے اپنی بس میں تو نہیں ہے, پھر ملامت کیوں, پھر سزا کیوں؟ جب یہی کام جیسا ہمیں بنایا گیا وہی ہم کرتے ہیں تو پھر ملامت کیوں, پھر سزا کیوں, پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ پھر بنایا بھی انسان ہے, انسان کا مطلب بھی خطاوار ہے. انسان کا مطلب بھولنے والا ہے, نسیان سے بھول. اب ہمیں بنایا ایسے ہے اللہ نے. دیکھیں ایک آپ کو ویک پوائنٹ ہے, آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کو کوئی انعام ملے گا نا. دس از یور ایفرٹ, آپ کو یہ ملنا چاہیے. اللہ نے ہمیں بائی نیچر ویک رکھا ہے, بے صبرا رکھا ہے, بطور ٹیسٹ کہ کون اب اس مشکل اس پزل کو سلجھا کے آتا ہے. نفس کو مارتا ہے, اس کا نفس جو ہے برائی کی طرف جانے والا ہے. دنیا کی ساری چیزیں, مال اولاد ہر چیز وہ اس کو بلا رہی ہے, اپنی طرف کھینچ رہی ہے, پھر بھی یہ انہیں ریجیکٹ کر کے میری طرف آتا ہے. تو ہی تو جنت ہے, اجر ہے, انعام ہے. جب تک انسان کچھ کمائے نہ, اس کو پیسہ ملتا ہے, کہیں وقت نہ دے, کوئی جاب نہ کرے, کوئی ملازمت نہ کرے, کام نہ کرے, کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. آخرت میں ایسے کیسے کچھ مل جائے گا؟ آپ کچھ بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو ایک چیلنج دیا ہے, نفس سے امارہ ڈال کر آپ کی تخلیق ایسے کی ہے کہ برائی کی طرف جانے کے چانسز ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں سب سے بڑا جہاد نفس سے جہاد ہے. اپنے آپ کو مار کے, اپنے من کو مار کے, اپنے رب کی مان کے جنت میں جا سکتے ہیں. بائی برتھ
انسان میں برائی کی طرف جانے کے چانسز زیادہ ہیں. زُجِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا حب الشہوات, خواہشات کی محبت, شہوت پوری کرنا, یہ انسان کے اندر ڈال دیا گیا ہے. جب یہی شہوت وہ حرام سے بچا کر حلال میں پوری کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اجر ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ مطلب یہ شہوت یہ مطلب یہ جو ہے محبت یہ بعد میں ختم بھی کر دی جائے گی. وہ تو ہے نا, ابھی ہم نے پڑھا ولا یسأل حمیم حمیما, ایموشن لیس محبت, مطلب نو لو, نو کوئی ایموشن. وہ تو اس مومنٹ کا ہے نا کہ قیامت کے ٹائم کا جب فیصلہ جزا سب ہو جائے گا اس کے بعد جو جنت میں تو محبت ہی محبت ہوگی, جنت میں تو محبت ہی, سلامتی ہی سلامتی. انسان کی یہ ساری ان باتوں کی حوث ختم ہو جائے گی یا وہ پہلے سے ہی ان کا حدی ہو ان کے نہیں, جنت میں جو جائیں گے جنتیوں کی تو خواہشات بھی ہوں گی اور آرزویں پوری بھی ہوں گی. جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی. نہیں پابندی نہیں, مطلب وہ یہی بات کی خواہشات ہی نہیں ہوں گی نا, کیوں نہیں ہوں گی خواہش. انسان وہ یہ کہ لکم فیہا ما تشتہیہ الانفس, شہوت خواہش ہے تشتہی. اللہ نے فرمایا لکم فیہا تمہارے لیے وہاں اس میں جنت میں ہوگا ما تشتہیہ الانفس, جو تمہارا دل چاہے, چاہتے ہوں گی, خواہشیں ہوں گی اور وہ پھر پوری بھی ہوں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو تم چاہو گے, جو بلاؤ گے, جو منہ سے نکالو گے تمہارا پورا ہوگا. نزولا من غفور الرحیم, غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہوگی. ایسا نہیں ہے کسی چیز کی تمہیں ضرورت ہو اور وہ تمہاری پوری نہ ہو. جو وش کرو گے, جو مانگو گے وہ پورا ہوگا. وہاں خواہشات ہیں, یہاں خواہشات کو مارنا, وہاں خواہشات کو منوانا ہے. آج کا بویا کل کاٹنا ہے, چاہے مرضی, چاہے آپ زہر کے پودے لگائیں یا محبت کے پودے لگائیں. جو بیج آج بوئیں گے کل وہی فصل کاٹیں گے. تو خواہشیں ہیں وہاں, یہاں خواہش کو مارنا ہے, وہاں خواہش کو منوانا ہے. ہماری تخلیق بے صبری ہوئی ہے, یہی ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. اب ہم نے اس پر کنٹرول پانا ہے تو ہی ہمیں انعام ملے گا. ہماری تخلیق جلد بازی میں ہے, ہم جلد بازی میں ہدوء, سکون, اطمینان اپنی طبیعت میں لائیں گے جلد بازی. اور یہ کیسے ملتا ہے؟ اسلاف کے اس حوالے سے بڑے بہترین سونے سے لکھنے کے قابل الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں جو شخص جتنا قرآن کریم پڑھتا ہے نا اس کی طبیعت میں اتنا سکون آ جاتا ہے, اس کی بالکل اس کی پرسنالٹی میں اتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے, اتنی شائستہ تہذیب آ جاتی ہے. تو بس پھر یہی تو چیلنج ہے. ایسا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق میں, فطرت میں ہماری برائی ڈال دی ہے, اچھائی, بلکہ اچھائی کے راز بتائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آگے کی آیات پڑھیں نا سمجھ آتا ہے, اگلی آیات پچھلی سے ریلیٹڈ ہیں, سمجھ آتی ہے. دیکھیں اللہ نے فطرت میں بے صبرا پن رکھا, جلد بازی رکھی, جزا فضا رکھی, اور حتیٰ کہ خیر کو انسان خیر نہیں سمجھتا اور شر کا پھر واویلا کرتا رہتا ہے. اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں انہیں ٹیسٹ بھی بنا دیا, پتہ چل گیا کہ یہ فار ٹیسٹ ہیں, ان پہ کنٹرول پانا ہے. کیسے کنٹرول پائیں گے؟ الا المصلین, بائی آفرنگ پریئر, نماز پڑھ کے. مگر اللہ نے فرمایا طبیعت میں ہمیشہ جلد بازی ہوگی, بے صبرا پن ہوگا, لیکن جو الا المصلین, لیکن جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ ان چیزوں سے آرام سے بچ جائیں گے. جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والو صبر اور صلاۃ سے, صبر اور نماز سے دل کو مضبوط کرو, مدد حاصل کرو. تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں پاور چاہیے, اپنے نفس سے لڑنے کے لیے پاور زیادہ چاہیے. باہر کے دشمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے, گھر کے دشمن سے, اندر کے دشمن سے لڑنا مشکل ہوتا ہے. تو نفس جو ہے وہ شیطان سے بھی بڑا ہمارے اندر کا دشمن ہے. یہی نفس جو برے خیال دل میں آتے ہیں اور انسان کر جاتا ہے جو اس نے کرنا بھی نہیں ہوتا, اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کروں گا, مگر بس ایک بار دل میں خیال آیا اور بس مجبور ہو کے کر ڈالا. تو اسی لیے فرمایا ہاں اللہ نے دیکھیں آپ کو ٹولز بتا دیے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں آپ اپنی طبیعت کے بے صبرے پن کو, جزا فضا کو, ناشکری کو, گھبراہٹ کو, جلد بازی کو ختم کر سکتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ٹولز بتائے ہیں. پہلا ٹول کیا ہے؟ نماز. اور نماز کیسی؟ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی نہیں, بلکہ الذین هم علی صلاتہم دائمون, ہمیشہ دائم دوام سے نمازوں کو ہمیشہ پڑھنے والے. 3 پڑھ لی 2 نہ پڑھی, 2 پڑھ لی 3 نہ پڑھی, ایسے نہیں, پراپر ریگولر پنکچوئل
ہو کے نماز پڑھنا. پھر والذین فی سیکنڈ ٹول کیا ہے؟ نماز پہلا. سیکنڈ ٹول کیا ہے؟ کہ جس سے ہم اپنے نفس کے شر سے بچ سکتے ہیں. دوسرا ٹول بتایا والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ جو اپنے مال میں ایک فکس اماؤنٹ رکھتے ہیں. حق مقرر، معلوم جانی پہچانی، یعنی فکس اماؤنٹ ان کی ہوتی ہے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. اموال مال کی جمع ہے، مال اور اموال. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے اموال میں حق معلوم ایک فکس اماؤنٹ رکھتے ہیں. کن کے لیے؟ للسائل، مانگنے والوں کے لیے، والمحروم، جن کے پاس نہیں ہوتا، محروم یعنی جن کے پاس مال نہیں ہے، محروم ہے، تو ان کے لیے اپنے مال میں سے ایک حصہ رکھتے ہیں کہ یہ ان کو دینا ہے. یہ دینا ان کو نفس کے شر سے بچاتا ہے، نہ صرف نفس کے شر سے بلکہ مال کے شر سے بھی بچاتا ہے. اسی لیے تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. زکوٰۃ ہے تزکیہ سے، وہ گویا نفس کو بھی پاک کرتی ہے اور مال کو بھی پاک کرتی ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے مالوں سے لیں انہیں پاک کرنے کے لیے. تطہرہم، انہیں پاک کرنے کے لیے، وتزکیہم، اور دل کا تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے. نفس کی جتنے بھی شر ہیں، خواہ وہ بے صبرا پن ہے، جلد بازی ہے، کم حوصلہ ہے، جزا فضا ہے، ناشکری ہے، ان تمام کے لیے جو علاج ہے وہ نماز ہے. ان تمام کے لیے جو حل ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور والذین یصدقون بیوم الدین، اور قیامت کی فکر کرنا ہے. یہاں پر یصدقون تصدیق سے، بیوم الدین یوم جزا کی. قیامت کی فکر رکھنا اپنے ذہن میں ہمیشہ، یہ انسان کو دنیا میں برائیوں سے بچاتا ہے، بے صبرے پن سے، ناشکری سے، جتنی بھی پیچھے تمام چیزیں ہیں ان تمام سے. صدق سے ہے، صدق یعنی سچ سمجھتے ہیں قیامت کو، تصدیق سے، صدق سے بھی بڑھ کے تصدیق یعنی یقین ہونا کہ قیامت آئے گی. جس کو یقین ہو ظاہر ہے پھر وہ گناہوں سے بچنا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے سزا مل سکتی ہے. تو وہ قیامت کی جو تصدیق ہے یہ بھی انسان کو بے صبرے پن سے، جزا فضا سے، ناشکری سے بچاتی ہے. تو کتنے ٹول ہو گئے؟ نماز اور صدقات اور قیامت کی فکر، قیامت کا یقین، اور وہ ساتھ ہی اللہ کے جہنم کے جو عذاب ہے اس سے ڈر، خوف. کیونکہ جو ایمان ہے نا، ایمان کیا ہے؟ یہ امید اور خوف کے درمیان کی چیز کو کہتے ہیں. جنت کی امید ہو، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جنت کی امید اور جہنم کے ڈر کا نام ہے ایمان. تو وہ ساتھ ہی جہنم کا ڈر رکھتے ہیں. مشفقون، ڈرنے والے ہیں. کس سے؟ من عذاب ربہم، اپنے رب کے عذاب سے. تو کتنے ہو گئے؟ ایک ہے نماز، ایک ہے صدقہ، اور ایک ہے قیامت کی فکر، اور پھر جہنم کا خوف، اس کی پناہ. اور ان عذاب ربہم، یہ بھی اسی کا ہے کہ بے شک وہ عذاب ایسا ہے کہ غیر مأمون، کوئی اس سے بے خوف ہو کے نہیں رہ سکتا. مأمون ہے امن سے، امن ہونا انسان ریلیکس ہوتا ہے، اور امن نہ ہو تو خوف ہوتا ہے. تو غیر مأمون، جہنم کا عذاب ایسا ہے، سکون، اس کی فکر ہمیشہ ہونی چاہیے، ایک خوف ہونا چاہیے. آج ہمیں خوف ہے ہمارا کہیں نقصان نہ ہو جائے، مالی، کہیں جانی، کہیں کرونا کا. اتنے خوف ہم نے دنیا میں اپنے اوپر سوار کر لیے ہیں کہ اصل جو ڈرنے والی چیز ہے اسے ہم بھلا چکے ہیں. جس کے دل میں اصل خوف آ جائے نا، وہ دنیا کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے. کوئی بڑی پریشانی آئے نا، فار ایگزامپل نعوذ باللہ من ذالک، نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا، سر کا درد بھول جاتا ہے. کوئی بڑی خوف ہو، یہ مطلب ہمارے گناہوں کا ہی ہے کہ ہم پہ اس طرح کی بیماری آئی ہے، تو پھر ہم اسی سے ڈر رہے ہیں بجائے اللہ سے. ایسے ہے بالکل. تو سمجھنا چاہیے نا، فاعتبروا یا اولی الابصار. دنیا کے خوف کو جو اپنا خوف بنا لیتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، مزید وہ ہلاکت میں جاتا ہے. اور جو آخرت کے خوف کو اپنا بڑا خوف بناتا ہے، جہنم کے خوف سے، ان عذاب ربہم غیر مأمون، وہ اس کی فکر کرتا ہے تو دنیا کی پریشانی اس کو پریشانی نہیں رہتی، کیونکہ اس کو وہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں، اس کی خیر ہے. یہ اس میں کوئی بات نہیں، یہ تو چند دنوں کی بات ہے، چند لمحوں کی بات ہے. انسان کو خواب لگے گا اس وقت کہ میں دنیا میں تھا، اچھا تھا، گزر آیا، بس اسٹیشن تھا شاید کوئی. تو 4 ہم نے پڑھ لیے. 5ویں بھی ایک چیز ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر
الا علی ازواجہم، جو اللہ نے حلال ویز بنائے ہیں اپنی بیویوں پر، یا او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے وہ دائیں ہاتھ کے مالک ہیں یعنی لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین، اب تو لونڈیاں نہیں ہیں بس ازواج ہی، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. غیر ملومین، غیر ملامت، یعنی یہ کوئی بلکہ ملامت تو دور کی بات بلکہ اجر ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنی بیویوں کے پاس آنا صدقہ ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، کوئی ایک بندہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں صدقہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا اگر وہ کہیں اور ناجائز جائے تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ فرمایا جی بالکل گناہ ہے. تو اسی لیے اگر حرام میں جانا گناہ ہے تو حلال میں آنا ثواب ہے، یہ صدقہ لکھا جاتا ہے. اور آج جو ہے انٹرنیشنل میڈیا وہ کہہ رہا ہے کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، مطلب سب کچھ ایسے ہی جب ہو سکتا ہے تو نکاح کی کیا ضرورت ہے. سب کچھ ایسے جو ہوتا ہے وہ اللہ کی عذاب کو دعوت دینا ہے، اور جو الا علی ازواج میں ہوتا ہے وہ جنت کو واجب کرنا ہے. جس کے دل میں آئے اب پائے وہی روشنی، جس کو جو سمجھ آئے، جس کو جو اپنا انجام چاہیے. فمن ابتغى، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس کے نفس کے شر سے بچا سکتی ہیں. آپ کو فنگر اپنی ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے. کون کون سی ہیں؟ نماز، صدقہ، اور نماز، صدقہ، فکر آخرت اور جہنم کا خوف، اور اپنی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت اور حفاظت. یہ 5 چیزیں ہیں. اچھا یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہاں تو 5 چیزیں بتائی گئی ہیں نا. خواتین کا جنت جانا اتنا آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام کر لو، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. من صلت خمسہا وصامت شہرہا وحفظت فرجہا واطاعت بالہا. صرف نماز پڑھنا، 5 نمازیں پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خاوند کی اطاعت کرنا جائز کاموں میں، اور اپنی حفاظت کرنا عزت کی. جو یہ 4 کام کر لیتی ہے اس میں اس کی کوئی مسٹیک نہیں ہے، نہ نمازوں میں، نہ روزوں میں، نہ خاوند کی جائز کام میں اطاعت میں جتنی وہ کر سکتی ہے، اور اسی طرح اپنی حفاظت میں. کسی کے ساتھ اس کی کوئی چٹ چیٹ نہیں چل رہی، کسی کے ساتھ اس کی کہیں ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کوئی افیئر نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جائے، سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں. کتنی آسان ہے جنت، اور اتنی آسان جنت کو ہم نے اتنا دور اور اتنا مشکل کر دیا ہے. ہمارے اعمال ایسے ہیں. حالانکہ تو سیل لگی ہے، صرف یہ 4 کام. سال میں لمیٹڈ ڈیز ہوتے ہیں روزوں کے، صرف 5 نمازیں 24 آورس اپنی مرضی سے گزاریں، اور اگر ساری نمازوں کا وقت جمع کریں 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا. 1 گھنٹہ اللہ کی راہ میں دینا، جس نے 24 گھنٹے آپ کو دیے، کیا اس میں سے 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ جس نے پورا سال دیا، پورا سال کھاؤ پیو، صرف 30 روزے، اور پھر تمہاری اپنی کامیاب لائف کے لیے، ہیپی میرڈ لائف کے لیے کمپرومائزز تو ہوتے ہیں. صرف خاوند کی خوشی کے لیے جائز کاموں میں اس کی اطاعت کر لی جائے، خواہ مخواہ کی بدمزگی گھر میں نہ کریٹ کی جائے. اور پھر یہ ایک امتحان ہے آج کل کے، جب موبائل عام ہے، جب وائی فائی عام ہے، جب مطلب لڑکیاں لڑکوں کو، لڑکے لڑکیوں کو مطلب آفر لگی ہوئی ہے کہ ٹائم پاس، جسٹ جوکنگ، جسٹ کڈنگ، یہ چیزیں جب چل رہی ہوں، عام ہوں، اس وقت میں کہنا انا مسلمہ، میں مسلمان ہوں، میرا اسلام مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہ کام کرنے والی جنت کے 8 دروازے سے جائے. سبحان اللہ. فمن ابتغى، اچھا جو نہیں کریں گے، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ تلاش کرے تو وہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، بارڈر لائن کراس کرنے والے ہیں. خاص طور پر آخری آیت کے حوالے سے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ لمیٹیشنز ہیں اسلام میں. ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ جتنا دل چاہے رہ لو، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی بارڈر لائن ہے، یہ اس کو توڑنا ہے. تو جو توڑے گا وہ حد سے گزر جانے والا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اور کوالٹیز بتائیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے، کہ امانتوں کی پاسداری کرنی ہے. اور امانت صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائے تو اس کو ایز اٹ از واپس کریں، بلکہ یہ بھی ہے، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے مجالس امانت ہوتی ہیں، باتیں امانت ہوتی ہیں، مشورے امانت ہوتے ہیں. کوئی آپ سے کبھی کسی جذبات میں بیٹھا ہے اور اپنے دل کی بات دکھڑا سنایا ہے تو اس کا مذاق نہ بنائیں، اس کو آؤٹ نہ کریں. یہ تمام چیزیں. اور یاد رکھیں امانت کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ امین ہونا گویا مومن ہونا ہے.
امین جو ہے، جو امانتوں کا خیال رکھتا ہے وہ مومن ہے. آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جو امین نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. اور منافقین کی نشانیوں میں، علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ اذا اؤتمن خان، جب ان کو امین بنایا جاتا ہے کسی بھی چیز کا، مال کا، بات کا، کسی چیز کا، وہ خیانت ہی کرتے ہیں. تو امانت خواہ بات میں ہو، کلام میں ہو، مال میں ہو، گھر میں ہو، مجلس میں ہو. اور مجالس امانتیں ہوتی ہیں کہ اندر کی بات اندر رہے. 2-3 دوستوں میں بیٹھ کے جو بات کی ہوئی ہے اس کو باہر جا کے نہیں بتانا چاہیے. اور حتیٰ کہ نظر حفاظت ہے، جب آپ کسی کے گھر میں آتے ہیں، آ کر کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو باہر جا کر بتانا یہ بھی خیانت ہے. فوراً بتاتے ہیں. اور اس لحاظ سے ہمیں خواتین میں یہ برائی عام پائی جاتی ہے، کیونکہ اور تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے. بس یہی ہوتا ہے کہ وہاں جائیں، اس کے دیکھ کے آئیں، پھر مزے لے کے ایک کو سنائیں. اور ایک عورت کو بتانا تو کوئی BBC پہ چلانا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان میں یہ جو کوالٹی ہوگی نا، جو اپنے نفس، اچھا یہ چیز کیا ہے؟ شر ہے. ایون ایسا شخص جو ہے وہ دنیا میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی. آخر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہی گھر آئی تھی اور پھر سارے خاندان میں بات پھیلی ہے. تو پھر لوگ بھی اس کا آنا اور میل جول اس کے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے. اس لیے نفس کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے. رشتہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں تو پھر دلوں میں کھوٹ آ جاتا ہے، کینہ آتا ہے، بغض ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے. تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شر سے بچنے کے لیے کیا ایک ٹپ اللہ نے بتائی ہے کہ وہ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ اپنی امانتوں کی حفاظت اور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں. وعدے کی پاسداری بھی بہت ضروری ہے. آپ نے فرمایا وہ شخص دیندار ہی نہیں ہے جو وعدے پورے نہیں کرتا. والذین هم، جیسے فرمایا لا عہد لا دین لمن لا عہد له، اس کا دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا. عہد کی پاسداری، اور مومن کی بات کلام بھی عہد ہوتا ہے. اور سب سے اللہ فاللہ احق، اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے کیے گئے وعدے پورے کریں. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا. وہ جو ہم نے پہلا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جو اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا جب اب ہم اسی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، وہ کیا وعدہ تھا؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا. اور والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. قائم قیام سے، اچھا گواہیوں پر قائم یعنی جو بات کی اس پر قائم رہے. ایک یہ بھی ہے گواہی پر قائم رہنا، خواہ وہ عدالت میں ہو، مجلس میں ہو، کہیں بھی اس سے کوئی گواہی مانگی جائے تو وہ حق پر ہی ہوتے ہیں. دوسرا یہ حق کا ساتھ دینا بھی ہے، حق کو سپورٹ کرنا بھی ہے. بشہاداتہم قائم، وہ سمجھتے ہیں نا جس چیز کو یہ حق ہے، اپنے پھر مسلک، اپنی جماعت، اپنے کنبے قبیلے کی نہیں دیکھتے. دس از رائٹ، رائٹ، میں اس کے ساتھ ہوں. وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے. یہ چیز انسان کو اپنے نفس کے شر سے، ماحول کے شر سے، ہر چیز سے بچائے گی. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو ووٹ دیا، میں نے تو سارے مجھے ملامت کریں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. ویسے ہی وہ سب کچھ کہے گا، وہ ویسے ہی راضی نہیں ہوگا. بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو اللہ کی بات پر یقین کر لو کہ حق کا ساتھ دینے والے ہمیشہ شر سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے شر کی بات ہوئی ہے. آگے وہی جو تفصیل آ رہی ہے والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں. اور دیکھیں شروع میں پہلی بات کیا تھی شر سے بچنے کے لیے؟ کیا چیز تھی؟ الا المصلین. اور آخر بھی اسی چیز پر ہو رہا ہے. تمام چیزوں کے حوالے سے نا اللہ نے ایک ایک جملہ استعمال کیا نماز کے لیے کہ یہ مور امپورٹنٹ ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے. جیسے باقی چیزوں کے فائدے ہیں دیر پا آ جائیں گے رزلٹ ان کے، مگر نماز وہ ہے کہ فوراً غم پہنچا، تکلیف پہنچی، 2 رکعت پڑھ لیں، فوراً آپ کی جو طبیعت کا لیول ہے نا چینج ہو جائے گا. گویا اس سے پہلے جو کیفیت تھی اس میں ٹھہراؤ آ جائے گا. تو اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اسی لیے یہاں پہلے اول آخر نماز کو رکھا. اور اچھا یہ دیکھیں انسان کے دل میں، انسان کی طبیعت میں بائے برتھ، بائے تخلیق اللہ نے شر ڈالا اور اس کو ٹیسٹ رکھا. میں اب ایک سٹوری کے لحاظ سے آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ابتدا کیسے کی اللہ نے کہ انسان کی تخلیق ہی شر کے ساتھ ہے، کہ گویا اس کی طبیعت میں شر ہے، فتنہ ہے، بے صبرا پن، جزا فضائی سب کچھ. ہاں ان چیزوں کے کرنے والے بچ جائیں گے، وہ چیزیں گنوائی اور پھر اس کے بعد انعام بھی دے دیا.
فائدہ ہم اپنا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو شر سے بچا رہے ہیں دنیا میں، مگر کیا ہوگا آخرت میں بھی وہ لوگ ایسے کامیاب ہیں کہ اولئک فی جنات مکرمون، جنتوں میں وہ ہوں گے عزت والے، معزز ہوں گے جنت میں. فما للذین کفروا، تو بس پھر اے نبی ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. اب جب جنت کی بات ہوتی تھی نا، اہل مکہ کا یہ رد عمل ہوتا تھا کہ فوراً دوڑے آتے تھے. جو پہلے بات نہیں سنتے تھے وہ جنت کے نام پر کہ چلو سن لیں شاید ہمیں بھی جنت مل جائے، شاید ایک آدھ کلاس لینے سے ہمارا بھی نام لسٹ میں آ جائے، تو جنت کے لالچ میں وہ دوڑے آتے تھے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ فما للذین کفروا قبلک مہطعین. بات تو نہیں ہے کہ ایٹ لیسٹ انہیں جنت کا لالچ ہوتا تو تھا، لیکن جب دیکھیں نا آپ کی روٹین نہ ہو، کبھی کبھار والی بات ہو، پھر تو نمازیں بھی ہلاکت ہیں. فویل للمصلین، تو دیکھیں ریگولرٹی بڑی چیز ہے، پنکچویلٹی کا مطالبہ ہے. تو وہی ہے جو regular ایسے ہی ہے نا، بھلا ایسے تو نہیں ہو سکتا ایک نے اول سے آخر تمام اسباق لیے اور ایک کبھی کبھار آئی، وہ برابر تو نہیں ہو سکتے نا. نہیں برابر تو obviously نہیں ہو سکتے، جنت کے بھی درجے تو ہیں. اور پھر آنے والے کی نیت تو ہوتی ہے، جو آیا اس لیے، اب وہ تو اس نیت سے نہیں آتے تھے، تصدیق کی نیت سے نہیں آتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ لیبل لگ جائے ہمیں بھی جنت مل جائے. کہ ہم بھی اس محفل میں بیٹھے. ایسے ہی تو جب پیچھے اولئک فی جنات مکرمون ہے نا، جب وہ ایسی آیات سنتے تو وہ دوڑے آتے آپ کی طرف. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں، دائیں بائیں، اکیلے اکیلے نہیں، پورے کے پورے گھر والے اٹھ کے آ جاتے تھے. عن الیمین وعن الشمال عزین، گروہ کے گروہ گروپ کی شکل میں رائٹ لیفٹ سے آ رہے ہیں. اجتمعوا، کیا تما رکھتا ہے، کل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک، ان یدخل جنت نعیم، کہ نعمتوں والی جنت میں ویسے ہی داخل ہو جائیں گے. کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم، ہم ان کو اندر سے جانتے ہیں، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے نا. مما یعلمون، جو وہ جسے وہ جانتے ہیں، مما اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں، ہم نے انہیں پیدا کیا، ہم جانتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے، وہ کیا لے کے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں. ہاں کچھ لینے کے لیے یا بدلنا بھی چاہتے ہیں. اگر تو واقعی وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ جاننے والا ہے. جبکہ وہ ایسے نہیں تھے، جس نیت سے آتے تھے اس کی مذمت کی جا رہی ہے. اور پھر مذمت ایسی ہے کہ آگے اللہ نے قسمیں اٹھائیں. یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہاری پکڑ نہیں کر سکتے، ہم تو مکمل اختیار رکھتے ہیں، تمہیں تمہاری نافرمانیوں کے بدلے میں ختم کر کے تمہاری جگہ نیک لوگوں کو لے آئیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں. فلا اقسم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں. یہ جو لا اقسم ہے نا، یہ لا اسے کہتے ہیں لا منفصل، کہ لا کا تعلق پچھلے کردار پچھلی بات سے ہوتا ہے، قسم سے نہیں ہوتا. نفی کر رہے ہیں. ایسے ہی اقسم، میں قسم کھاتا ہوں برب المشارق، مشرقوں کے رب کی، والمغارب، مغربوں کے رب کی. آپ دیکھیں یہاں مشرقوں اور مغربوں، کیا مشرق بہت سارے ہیں، کیا مغرب بہت سارے ہیں؟ یہاں تو یہی ہے نا، مشارق والمغارب، مشرق کی جمع، مغرب کی جمع مغارب. اچھا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب. وہاں واحد ہے، یہاں جمع ہے، اور جمع دو سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے. اور سورہ رحمان میں مشرقین والمغربین ہے، دو مشرق اور دو مغرب، ایک مشرق ایک مغرب، دو مشرق دو مغرب، اور مشارق والمغارب. تو کیا مطلب ہے؟ حدیث سے اس کی وضاحت ملتی ہے کہ ہر روز سورج جب غروب ہوتا ہے تو نئے مقام پر ہوتا ہے، اسی طرح ہر روز جب طلوع ہوتا ہے تو نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے. اس لحاظ سے جانب تو ایک ہے، مشرق جانب ایک ہے، لیکن جو جگہ ہوتی ہے نا اس کی پوائنٹ، وہ چینج ہوتا ہے ڈیلی پوائنٹ. اسی لیے وہ مشارق ہو گئے، جتنی جگہوں سے وہ نکلتا ہے اتنی زیادہ اس کے نکلنے کی جگہ ہو گئی. تو پوری دنیا ہی ہوگی. جانب ایک ہے لیکن جگہ روزانہ چینج ہے، جگہ روزانہ چینج، جگہ روزانہ چینج ہے، ہر جدھر ہو رہا ہے ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہے. تو اس لحاظ سے اور بالکل سورج چاند کی الگ الگ روز نئی جگہ سے نکلتا ہے، روز نئی جگہ پہ ڈوبتا ہے. سبحان اللہ، یہی اس کا بہترین جواب ہے. انا لقادرون، یقیناً ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ان نبدل خیرا منہم، ہم ان لوگوں کو ہٹا دیں، ان کی جگہ اور لے آئیں. اور یہ ہم سے بچنے والے نہیں ہیں، آگے بڑھنے والے نہیں ہیں کہ آگے بڑھ کر اس معاملے کو روک لیں گے، ایسا نہیں ہے. بس اے نبی ان کو ان کی چلاکیوں پر، ان کی غفلتوں پر، ان کے حال پہ ہی چھوڑ دیں.
جو فصبر صبرن سے بات شروع ہوئی تھی نا، فصبر صبرن جمیلا، وہ اینڈ ہے اس کا کہ فذرہم یخوضوا، ان کی اصلیت کھول کے بتا دی. پھر فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیں، یخوضوا وہ مشغول رہیں، ویلعبوا وہ کھیلتے رہیں، لگے رہیں، جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. حتی یلاقوا ہے لقاء، ملاقات سے، یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں. یومہم الذی یوعدون، اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کے بارے میں انہیں اب بڑی جلدی ہے. سأل سائل بعذاب واقع، جو سے بات شروع ہوئی تھی وہ اینڈ ہو رہی ہے. یوم یخرجون من الاجداث، اجداث ہے جیم دال ثا، جدث کی جمع. جدث کہتے ہیں قبر کو، اجداث قبروں. جس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے، سراعاً دوڑتے ہوئے، ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے اپنے کسی مزار پہ جا رہے ہوں، کسی دربار پہ جا رہے ہوں. آج جیسے دیکھیں نا تیار شیار ہو کے میلے اور ٹھیلوں میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں اپنی پسندیدہ جگہوں پہ، تو وہ قبروں سے ایسے نکل کے بھاگ رہے ہوں جیسے کسی میلے میں جا رہے ہیں. نصب کہتے ہیں آستانے، ان کے شرک اور کفر کے اڈے، ان کے پسندیدہ. آج بھی دیکھیں کہ گاڑیوں کے بسوں کی بسیں چھتوں تک بھری ہوئی جا رہی ہوتی ہیں، لوگ کتنے شوق سے، اتنے مسجد کی طرف شوق سے جاتے ہیں. جیسے وہ اس دن بھی، قیامت کے دن بھی، دنیا میں جو ان کی پریورٹیز ہیں نا، روز قیامت بھی دل ویسے ہی ہوں گے. وہ قبروں سے نکل کے ایسے اللہ نے فرمایا بھاگیں گے کأنہم الی نصب یوفزون، گویا وہ اپنے بتوں کی طرف دوڑ کے جا رہے ہیں. بت پرستی ہو یا قبر پرستی ہو، بات تو بت کی ہے. خاشعۃ ابصارہم، لیکن آگے جب پہنچیں گے منظر دیکھیں گے تو خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں. ترہقہم ذلہ، ذلت نے ان کو ڈھانپ لیا ہوگا اور سیاہی ان کے چہروں پر پھیل چکی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ پھر انہیں اینڈ انہیں معلوم ہوگا اس دن کہ یہی اس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں دنیا میں نے بڑی جلدی تھی کہ متی ھذا الوعد بعذاب واقع. تو یہ اس کا اینڈ ہے کہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون. الحمدللہ سورہ معارج مکمل ہوئی. نیکسٹ کلاس منڈے کو سورہ نوح کے حوالے سے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.